Please like, share and subscribe our YouTube channel and also press the bell icon to get new videos. لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کا حکم۔ مصطفیٰ شاہد کراچی سے پوچھتے ہیں، میں سیکیورٹی کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کرتا ہوں۔ میرا کام سیکیورٹی گارڈ کو مینیج کرنا ہے۔ ہمیں انہیں لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس دینی ہوتی ہے۔ کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا ڈیٹا دیں تاکہ آپ کی بھی یہ دونوں انشورنس کر سکیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی، اسلام میں لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس دونوں ناجائز، دونوں حرام ہیں، اور یہ اصل میں غرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں غرر ہو اس کی اجازت نہیں دی۔ بعض دفعہ اس میں قمار یعنی جوا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اس میں سود بھی ہوتا ہے۔ یہ رقم داؤ پہ لگائی جاتی ہے کہ اگر فلاں کا انتقال ہو گیا تو آپ کو رقم مل جائے گی، نہیں ہوا تو رقم بعض دفعہ ڈوب جائے گی، اور بعض دفعہ رقم اصل مل جاتی ہے، وہ ڈوبنے کا چانس نہیں ہوتا، لیکن اضافی رقم مشروط ہوتی ہے کسی کی موت کے ساتھ یا کسی کے حادثے کے ساتھ۔ تو کبھی بھی کسی کے حادثے یا موت کے ساتھ جب آپ کا پروفٹ مشروط ہوگا تو یہ غرر کی ایک صورت ہے۔ غرر کا مطلب غیر یقینی۔ تو کاروباری معاملات میں اور جو بھی بزنس ہو اس میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ حوادث اور حادثات کے ساتھ آپ کا پروفٹ مشروط نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں کہ اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قمار تھا اس میں تو غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کرتا تھا۔ عرب یہ کرتے تھے کہ جوا جو جیتتا تھا اور اس کے نام جب رقم نکلتی تھی تو وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، اور جوا کھیلا اس لیے جاتا تھا اس دور میں کہ غریب کو خرچ کرنے کے لیے پیسے کسی کے پاس نہیں ہیں، تو وہ جوئے میں پیسے جیت کے غریبوں کو کھلا کے فخر کرتا تھا کہ دیکھو میں نے غریبوں کو کھلایا ہے۔ تو اس کے تو بڑے فائدے تھے، لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا کہ غریب کو اگر آپ نے کھلانا ہے تو آپ تمیز سے بزنس کریں جیسے ساری دنیا کرتی ہے بزنس، اور اس طرح کے حوادث کے ساتھ اپنے پروفٹ کو مشروط نہ کریں کہ یہ چیز نکل آئی یا یہ تیر نکل آیا میرے نام سے تو یہ پیسے میں جیت گیا۔ یا انشورنس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حادثہ ہو گیا تو آپ کو پیسے ملیں گے، حادثہ نہیں ہوا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو تعاون ہے، جس کے ساتھ حادثہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ تعاون ہے، تو تعاون کے لیے اس طرح سے بزنس یہ جائز نہیں ہے۔ تعاون کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایک کمیونٹی بنائیں اور اس کمیونٹی میں پیسے جمع کروائیں، جس کو ضرورت پڑتی ہے اس کے ساتھ ان پیسوں سے تعاون کیا جائے، جیسے بہت ساری کمیونٹی نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک انشورنس تو ایک باقاعدہ بزنس ہے۔ میں بھی اس کے دلائل کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، یہ تو بہت لمبا کلپ ہو جائے گا، اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ صرف میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انشورنس اور کے جواز پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں تو علماء ان دلائل سے غافل نہیں ہیں، علماء کو پتہ ہے وہ کیا دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن وہ سب غلط دلائل ہیں۔ تو اسلام نے جو باہمی تعاون کا طریقہ بیان کیا ہے، یا آپ خود سے بھی کوئی طریقہ ایجاد کر سکتے ہیں، اس طریقے میں یہ ضروری ہے کہ وہ قمار سے، سود سے اور غرر سے پاک ہو۔ تو ان تین چیزوں سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے، پھر آپ باہمی تعاون کی کوئی صورت نکالیں۔ تو اور یہ آپ دیکھ لیں انشورنس کے اخلاقی نقصانات بھی کیا ہیں، کہ یہ کمپنیوں کا ایک باقاعدہ بزنس ہے۔ اس کے اخلاقی نقصانات یہ ہیں کہ لائف انشورنس میں خاص طور پر کمپنیاں، یعنی اس میں تعاون کا تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ جس آدمی کی صحت اچھی ہوگی کمپنی اس کو عام طور پر لائف انشورنس دیتی ہے، بیمہ پالیسی اسی کو دی جاتی ہے، اور جو بیچارہ محتاج ہوتا ہے، یعنی اس بات کے لائق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، وہ اس کے مرنے کا چانس ہے، ان کے ساتھ یہ بیمہ پالیسی والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ میں تعاون بھی نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ ایک بزنس ہے۔ اور تو بزنس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ بزنس کے اصولوں پر ہونا چاہیے، مشارکت ہو، مضاربت ہو، یا جو بھی بزنس کے اور دیگر طریقے علماء بیان کرتے ہیں ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر فٹ بیٹھ رہا ہو۔